وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ معاف فرما دیا۔ انہوں نے اپنا گناہ تسلیم کیا، وہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے، پشیمان ہوئے۔ انہوں نے اللہ کو بلیم کرنے کی بجائے خود کو اپنے گناہ کا قصوروار ٹھہرایا۔ انہوں نے توبہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، وہ اللہ کے رحم سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسے نہ اپنے گناہ کا احساس ہوا اور نہ ہی اس نے اپنا گناہ تسلیم کیا۔ پچھتاوے اور شرمندگی کی بجائے وہ اپنے گناہوں پر مغرور ہو گیا۔ اپنا قصور ماننے کی بجائے وہ اللہ کو بلیم کرنے لگا۔ وہ توبہ کرنے کی بجائے اپنے گناہ پر ڈٹا رہا۔ وہ اللہ کے رحم اور اللہ کے فیصلوں سے مایوس ہو گیا۔ تو آپ نے ان دونوں کہانیوں سے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اپنے گناہوں کو دل سے تسلیم کر لینا ہے۔ بات ساری گناہوں کو قبول کرنے کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ خود بخود توبہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا دل جب نادم ہوتا ہے تو وہ خود ہی آپ کو اس بات کا احساس دلا دیتا ہے کہ اب اللہ کی طرف لوٹ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ کو اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ آپ اس کی رحمت سے ابھی بھی پر امید ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا، اسی لیے آپ اپنا معافی نامہ اس کے پاس لے کر آئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب آپ اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ گناہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور یوں آپ کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی انسان کو آسمان سے زمین پر دے مارتی ہے۔ اس لیے گناہوں کو قبول کرنا سیکھیں اور یہ ماننا سیکھیں کہ ہاں آپ خطا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں بھی تو ہم صرف اپنے بڑے بڑے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ میں گنتے ہی نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے لیے دل میں نفرت اور بغض رکھنا، کسی پر بہتان لگانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو اکثر بڑی مار مارتے ہیں، سو کبھی بھی اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان آپ کو بہت ورغلائے گا، شیطان آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ شیطان کبھی آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ اب تو بہت گناہ ہو گئے، اب اللہ معاف نہیں کرے گا، اور کبھی شیطان آپ کے کانوں میں یہ سرگوشی کرے گا کہ جانے دو، چھوٹا سا ہی گناہ تو ہے، اس کی کون سا کوئی سزا ملے گی۔ گناہ تسلسل توڑنا ہے، ہم نے گناہوں کو دہرانا نہیں، ہم نے پہلے ہی توبہ کر لینی ہے۔ ہم نے گناہوں پر اترانا نہیں ہے، ہم نے گناہوں پر شرم سے سر کو جھکا لینا ہے، تاکہ ہمارا انجام شیطان جیسا نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس کہانی سے توبہ سکھائی ہے، سو اگر اس نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو وہ توبہ کی طرف ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ نے دونوں کہانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور اسی لیے رکھی ہیں تاکہ ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی کہانی کیسے لکھنی ہے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کو منانا ہے یا پھر شیطان کی طرح ڈٹ جانا ہے۔ انجام تو پھر دونوں آپ کے سامنے ہیں۔